مر کے ٹوٹا ہے کہیں رشتہ قید و حیات، مر کے ٹوٹا ہے کہیں رشتہ قید و حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنا جگہ جگہ محلوں میں، قصبوں میں یا جہاں بھی انسان رہتے ہیں، ہر خوشی اور ہر بس یہ ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں۔ میرے دوست، صرف بریلویوں سنیوں کا ہی طریقہ نہیں ہے کہ کسی بزرگ نے نکالا کہ ہر کام میں میلاد کر لو، جمع ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ یہ بریلی سے نہیں نکلا، یہ کچھوچا سے نہیں نکلا۔ اب آپ دیکھنا چاہیں کہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے، ہم میلاد کیوں کرتے ہیں؟ یہ ساری پریشانیاں جھیلنے کے لیے ہم تیار رات میں بیٹھتے ہیں۔ رات کا وقت آرام کے لیے ہوتا ہے، کہاں کہاں سے عشاق رسول آتے ہیں، رات جاگتے ہیں۔ آخر اس میلاد پاک کا مقصد کیا ہے؟ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ میلاد پڑھنے سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ صاحب النعمت الکبریٰ ارشاد فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قراءۃ مولود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیقی فی الجنہ۔ یہ اسرارات عالیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا اور اس میں وہ شہید ہوا اور اپنی حلال کمائی سے کمایا ہوا کوئی سکہ اہل محفل میلاد شریف میں حاضر ہونے کے بعد پیش کیا تو وَكَانَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، جنت میں وہ میرا دوست ہوگا، میں ان کا ساتھی ہوں۔ حلال کمائی کا پاک پیسہ میلاد شریف میں حاضر ہو گئے، نعت مصطفیٰ پڑھنے والوں کو، ثناخوانے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ کی گیت گانے والوں کو آپ نے کچھ خوش ہو کر پیش کر دیا تو یہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں جا رہا ہے، بلکہ اس پیسے کے عوض سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جنت میں وہ میرا دوست ہوگا، میں اس کا ساتھی ہوں گا۔ یہ صدیق اکبر کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام کی ذات کے بعد اگر روئے زمین پر کوئی افضل بشر ہے تو وہ ہے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کاش کہ مجھے فاروقی نہ ملی ہوتی اور سیدنا صدیق اکبر کی چھاتی کی جگہ اس جگہ پر میں ایک بال کی شکل میں ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ فرماتے ہیں من اعظم مولود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقط احیا الاسلام، جس نے میلاد مصطفیٰ کیا اور کچھ خرچ کیا تو گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا، اس لیے کہ اسلام والوں کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا حضرت عثمان ذی النورین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں شرکت کی، جس نے اس میں حصہ لیا من غزوۃ بدر و حنین، کہ جب وہ مرے گا تو انشاءاللہ جب قبر سے اٹھے گا تو غزوہ بدر و حنین کے شہیدوں کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔
میلاد مصطفیٰ منعقد کرنے کے یہ فائدے اور تمام فائدوں کو دیکھتے ہوئے من عظم مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد دخل الجنت بغیر حساب۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے نبی کی میلاد کی اس سکہ خرچ کیا تو کل وہ میدان محشر میں جب حاضری ہوگی تو بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت کی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جناب والا تو میلاد مصطفیٰ کوئی ہلکی چیز کا نام نہیں، نہ ہمارے رسم و رواج کا نام ہے، اسے تو بزرگوں نے ہی کیا ہے اور یہ طریقے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ جس آیت شریفہ کو میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے، اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور نار دوزخ سے بچا۔ یہ سیدھے سادے جملے تو معلوم یہ ہوا کہ دعاؤں میں بھی جو حرف مقدم ہے سب سے پہلے کہا گیا ہے وہ دنیا کا ذکر ہے۔ تو دنیا کمانا حرام نہیں ہے، نوٹ بنانا ناجائز نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں میری دنیا کو حسن فرما، بہتر فرما دے، ہر ناپاکی و علائش سے ہمیں دور فرما، اور آخرت میں ہمیں بھلائی نصیب فرما، تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو۔ بس ہماری یہ دعا ہے کہ ہم اس طریقے سے جیے۔ رہی بات جس کام کے لیے ہم آئے ہیں کہ مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے، بات یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا کلمہ طیبہ ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری یہ شرط ہے کہ بغیر اس کو پڑھے آپ مسلمان بھی نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ کلمہ پاک پڑھ کر کے داخل اسلام ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے انما المشرک نجس، کفار میرے ناپاک ہوتے ہیں، اور نجس اور نجاست میں بڑے فرق ہیں۔ نجس نجس ہے اور نجاست نجاست ہے۔ اگر نجاست کو دھو دیا جائے تو پاک ہو جائے گا، نجس دھونے سے پاک نہیں ہوگا۔ ساتوں سمندر اڑیل دو اس کے اوپر، پھر وہ نجس ناپاک جتنا بڑا ناپاک ہے، نجس العین ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اب ضرورت ہے کہ کلمہ پاک پڑھ لیا جائے۔ ایک بالٹی پانی اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ڈال دیا تو یقیناً اوپر سے نیچے ظاہری اور باطنی آپ کے سب پاک ہو گئے، اور اس کے سوا پاک نہیں ہوتے۔ تو یہ تو رہا پاکی اور ناپاکی کے تعلق سے۔ اب دل ہی ناپاک ہو تو کیسے کیا جائے؟ ساری باتیں آپ سن رہے ہیں، واہ واہ بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ کی صدائیں بھی لگا رہے ہیں، لیکن دل میں ناپاکی بسائے بیٹھے ہیں۔ اس دل کو مولانا کیسے دیکھے؟ آپ کا علاج کیسے ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کو پاک کیا جائے۔ مولا دل کیسے پاک ہو؟ تو مفتیان کرام سے پوچھے کہ حضرت گوبر کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
गोबर तो नापाक है ना भाई, या सूजी का हलवा है, खा जाओ। गोबर गोबर है, नापाक है। मुफ्ती साहब ये गोबर पाक कैसे होगा? तो तरीका ये है गोबर को पाक करने का, सुन लो, कि उसे जला दो। गोबर पाक हो जाएगा तो जल जाएगा, बस यही फैसला है। इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। वो आग लगाई है जो आग बुझाती है। इश्क रसूल अगर दिल में बस गया तो वही आतिशे इस तरीके से कामयाब होगा कि आपके दिल की नापाकी दूर हो जाएगी, आप पाको साफ हो जाएंगे। इसी तरीके से मरहूम मखबूल के नाम पर मिलादे मुस्तफा किया गया, महफिलें सजाई गई, खाना खिलाया गया। हक ये है कि सवाब मिलेगा। खाना खिलाया, मौता को सवाब मिला, महफिल में आए, खर्च किया, लोग बैठे, सवाब मिला। मुर्दा बख्शा गया, कोई गारंटी नहीं। हाफिज़े कुरान को बैठा दो, जब तक जिंदे हो कुरान पढ़ते रहो। मेरे वालिद की कब्र है, उनके नाम से कुरान पढ़ते रहो। बेशक कलामे खुदा है, पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, लेकिन निजात हो गई कोई गारंटी नहीं। रोजाना कुरान खानी कीजिए, यकीनन सवाब के आप मुस्तहिक हैं, सवाब मिलेगा। मुर्दा बख्शा गया, कोई गारंटी नहीं। तो ये गारंटी कैसे बने? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने 70,000 मरतबा कलमे तैयबा का विर्द किया और मौता के नाम बख्श दिया, इंशाअल्लाह वो मुर्दा बख्शा गया, यकीनन वो बख्शा गया। कि कलमे पाक वो है जो नजीस और नापाक को पाक कर देता है। एक काफिर, एक मुशरिक जो अल्लाह को नहीं मानता और नजिस हो गया, नापाक हो गया, उसकी नापाकी को 7 समंदर न धो के पाक कर सके, वो एक लोटा पानी पाक कर रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर। तो मालूम ये हुआ कि हम कलमे पाक के विद से हर चीज को पाक कर सकते हैं। यकीनन आप जानिए, घर में माँ, बहनें, बेटियां जो घर में पढ़ी लिखी है, तस्बीह पढ़ती है, 100 दाना हो जाए, एक चना उठा के रख दो, 1000 हो जाए, उठा के रख दो, इस तरीके से 70,000 हो जाए, इनको बख्शवा दिया जाए। और हमारी फातिहा बड़ी अजीबो गरीब है। हम जब फातिहा देते हैं तो सगे सौतेले का ख्याल नहीं करते, जमीन आया वला मवात। आदम की ऊपर भी उतना ही सवाब और आज की तारीख तक आदम के बेटे की ऊपर भी उतना ही सवाब। हम कंजूस नहीं है। मेरे मुस्तफा की सरकार में कमी किसी बात की नहीं है। और हम ऐसे हैं कि जब किसी मुर्दे की भलाई के लिए खड़े होते हैं तो जिंदो हम तुम्हें उस वक्त भी नहीं भूलते। जनाजे की नमाज होगी, ऐलान हो गया, आप आए, अब दुआ कर रहे हैं, दुआए मग़फ़िरत है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले हय्यिना, नियत बांधे हुए हैं। एक रकअत हो चुकी, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी अब हो रही है। आप इमाम साहब से पूछ सकते हैं कि हमने तो मुर्दे की नमाज पढ़ने के लिए आपको बुलाया था, लेकिन आप तो गज़ब कर रहे हैं, जिंदों को बुला रहे हैं, जिंदों की बारी ले रहे हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले हय्यिना व मय्यतिना, अल्लाह फिर मैयत को पहले जिंदगी की गिनती,
بعد میں معلوم ہوا زندوں سے مردہ الگ نہیں ہے اور مردے سے زندہ الگ نہیں ہے، مر کے ٹوٹا ہے کہیں رشتہ قید و حیات فرق کیا ہے، زنجیر بدل جاتی ہے، رخ بدلا ہے۔ سبحان اللہ۔ کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر، یہ کس لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ تاکہ ان کی نجات ہو جائے، یہی تو مقصد ہمارا ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہیں۔ ارے شیخ کفر و شرک کے فتوے لگانے والوں، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر فاتحہ خوانی کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو شرک و بدعت ہے۔ بتاؤ جنازہ پڑھنے والوں، اپنی موتا کے آگے اپنے سامنے رکھ کر ہاتھ باندھے کیوں کھڑے ہوئے؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو، ہاتھ باندھے کھڑے ہو، کس لیے؟ موتا کے آگے آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ناجائز و ناروا نہیں ہے، شرک و حرام و بدعت نہیں ہے۔ نبی کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشان اقدس کی حاضری اور ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ قید خانہ آپ جانتے ہیں، جیل کو کہتے ہیں۔ اب کسی بھی دفعہ میں پکڑا جائے کوئی اور اس کو لے جاتے ہیں، گھر چھوٹا، ماں باپ چھوٹے، بیوی بچے چھوٹے، پریوار چھوٹا، روتا ہوا جاتا ہے۔ کبھی نہ کبھی تو نکلے گا ہی وہاں سے وہ، چاہے جتنی سی عمر ہو، 1 دن میں ہو، 10 دن میں ہو، 100 سال میں ہو۔ جب وہ جیل کے اندر جاتا ہے روتا ہوا تو جیل کے اندر رہنے والے قیدی کہتے ہیں ویلکم، ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ آئے، بڑے خوش ہو گئے۔ یہ روتا ہوا گیا تھا کہ وہ خوش کیوں ہو رہا ہے، وجہ کیا خاص ہے؟ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب گھر میں کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو گھر کے اندر زچگی ہو رہی ہے، معلوم ہوا کان لگایا دیوار میں کہ بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، رونے کی آواز سنا، رونے کی آواز سنتے ہی ادھر گھر والوں میں خوشی پیدا ہو گئی۔ جتنی اچھی آواز تیز ہو یہ خوشی بڑھ گئی کہ بچہ دوست ہے، بچہ ہوتا ہے۔ بھئی رویا بچہ آنے کے بعد دنیا میں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اسے معلوم ہے کہ سرکار نے دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے، اور وہ قید خانہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں تو آپ سن رہے ہیں۔ پیدا ہونے والا بچہ کیسے جان گیا کہ میں یہ قید خانے میں آیا ہوں؟ یقیناً سرکار کی رہبری ہر وہ شخص پر ظاہر ہے۔ پیدا نہیں ہوا تھا وہ جانتا تھا ہمارے پیٹ میں کیا ہے، باہر آنے کے بعد بھی جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ جو سمجھ نہیں سکتا نہ روزے کو، نہ نماز کو، نہ کسی قول کو، نہ کسی فعل کو سمجھ سکتا نہیں، اب وہ مر بھی گیا۔ جب میدان محشر میں جنت میں بھیجا جائے گا تو ان کے دامن میں کچھ ہے ہی نہیں، اعمال صالحہ میں سے کچھ بھی نہیں، نہ نمازی ہے، نہ روزہ دار ہے، نہ کسی کام کا ہے۔ جب وہ جا رہا ہے تو پلٹ کے دیکھ رہا ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بچے تو جا سیدھا جنت میں، جنت تیرے لیے راستہ ہے۔ کہنے میں اپنی ماں کو لے کے جاؤں گا، میں اپنے باپ کو لے کے جاؤں گا۔ اسے کس نے کہا یہ ماں باپ کو لے کے جا؟ ایک بارش کا بچہ ہے، انتقال کر گیا تھا، وہ بھی جانتا ہے کہ جانے وقت میں ہمیں ضرورت ہے ماں باپ کی، جو ہماری اولاد ہمارے خیال میں اتنی سرگردہ ہے کہ بغیر مجھے لیے ہوئے نہیں جا رہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول کرام گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ارشاد فرمایا رب حبلی امتی، پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ نے
اپنی زبان مقدس سے کیا کہا؟ وہ فصیح الفصاحہ جس کے آگے عرب کے بڑے بڑے زبان والے گونگے ہو گئے، وہ فرما رہے ہیں رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو مجھے ہبہ کر دے۔ یہ ہبہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ اب جو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے یہ دعا کیا کہ اللہ ہم کو بخش دے، اور اس طریقے سے کچھ نعتیہ اشعار بھی پائے جاتے ہیں کہ سرکار نے پیدا ہوتے ہی سجدے میں رب حبلی امتی کہا اور رب نے فرمایا بخش دیا، الصلاۃ والسلام، اس طرح کے اشعار ہیں، لیکن میں ایسے اشعار کو بالکل قابل قبول نہیں مانتا۔ دنیا میں ہماری دعا رب قبول کرتا ہے، وہ رسول گرامی جن کے لب مقدس ہل جائیں اور خدا اس کی دعا قبول نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ اب سرکار نے رب حبلی امتی کی معنی اگر امت کی بخشش کی دعا کر دی ہوتی تو پھر میدان محشر کیوں؟ پھر ناپ تول کے ترازو کیوں؟ عدالت کیوں لگ رہے ہیں؟ امت تو بخشی ہوئی ہے۔ جب اوروں کی دعائیں خدا قبول کرتا تو اپنے حبیب سارا کام آپ کے ہی وسیلے سے ہے، پھر بھی معاملہ ایسا کیوں؟ تو معلوم ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتی فرمایا اے اللہ میری امت کو مجھے ہبہ کر دے، اور اس ہبہ میں صدقہ بڑھ رہا ہے، اس بڑھنے میں جس کا حصہ آ گیا وہ مصطفیٰ کا ہو گیا، اور جو باقی رہ گیا وہ دیکھنے والوں میں سے دیکھنے والا ہوگا۔ محشر تو اس کے لیے کیا جائے گا جس نے دیکھا اور دیکھتے ہوئے رہ گئے، اور جس نے ہبہ کہا اور ہبہ میں عامل ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر احد کے میدان میں جب غزوہ احد میں لڑائیاں چھڑی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دشمن نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ آج موقع اچھا ہے، پہاڑ پر چڑھ کر ایک بڑا پتھر پھینکا جیسے کہ ٹریکٹر کی ٹرالی ہو، پھینک دیا۔ اب تو لوگوں کی چیخ نکلنے والی ہے نا، ایک کھجور گرتا ہے تو آواز ہوتی ہے، سر پہ پڑ جائے تو اب پہاڑ سے پتھر گرے تو کیا ہوگا؟ صحابہ کی چیخ ہی کہہ دیا تو کیا ضروری ہے کہ آپ نے سچ کہا؟ گواہی دو نا۔ من ربک اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ چونکہ کبھی کبھی کوئی جملہ اگر تلاوت ہے تو کبھی وہ دعا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی مقدس سورت کا نام ہے، 20 اس کے نام ہے، اور سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ دعا بھی ہے۔ اگر دعائے مغفرت کی دعا یاد نہ ہو تو دعائے مغفرت میں یہ دعا بھی کر سکتے ہیں، آپ کی جگہ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے۔ سوال قبر دینے والے جواب دے اسے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو صحیح، یہ ہم نے آذان کے جملے یاد کیے۔ من ربک، رب تیرا کون ہے؟ اب کہیں گے میں نے اشہدوں سے کام پورا کر دیا، اب کہے گا ما دینوں کا، دین تیرا کیا ہے؟ تو اب جواب میں یہ ہوگا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں صلاح و فلاح کی دعوت دی جاتی ہے اور ہمیں دی گئی۔ اسلام کے سوا آج تک اور قیامت تک ایسا کوئی مذہب نہیں جس میں آذان کے بول یاد ہو، جس میں آذان کے طریقے ہو، اشہد ان لا الہ کہا گیا ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا۔
صرف آذان ہی ایک ہے جس میں کلمہ ہے۔ اور جب کہا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، یہ کون ہے؟ تو کیا کہو گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمیں گواہی مل گئی۔ تو معلوم ہوا یہ ہوا کہ قبر کے اندر جو سوالات قبر ہیں، مومن وہی ہے جو دین کی کچھ باتوں کو یاد کر کے جائے۔ کم سے کم آذان کا یاد ہونا کافی ہے۔ آزاد اگر آزاد ہے تو اسی میں سوالات قبر چھپے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، نماز کی پابندیاں آزاد دینا سیکھیں، اسلام کے طور طریقے پہ عمل کرو۔ اسلام کو صرف یوں ہی یہ کہہ کے نکل گئے اور وہ کہہ کے نکل گئے، دین ایسا نہیں، یہ دین بڑی مشقتوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہے۔ اس دین کے لیے سرکار کے نونہالوں نے کربلا کے میدان کو خون کا دریا بنا دیا۔ اس دین کی حفاظت کے